والحسن بن محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم خیبر متعة النساء سے منع کیا وعن عقل حلوم الحمر الانسیہ. اور جو اہلی گدے گرامی قدر ناظرین، پچھلی نشست کے اندر میں بیان کر چکا ہوں، اس ویڈیو کو واچ کر لیجئے. میں اس ویڈیو اور اسی طرح شادی شدہ عورت سے بھی نکاح متع جائز ہے، یعنی کہ کوئی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم شادی شدہ ہو یا کنواری ہو، تمہاری شادی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. اگر وہ اپنا آپ پیش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے 1000 2000 10,000 یا 7,000 اتنے دے دو اور تم میرے ساتھ رات گزار لو، متع کر لو، تو یہ جائز ہے. کوئی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم کنواری ہے یا خامند والی ہے یا بیوہ ہے یا متعلقہ ہے، کوئی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر تو نے پوچھا تو امام ناراض ہو جائیں گے. یہ مذہب بنایا گیا اور ائمہ کے ذمے لگایا گیا. آپ بتائیے کہ کیا جب نکاح ہوتا ہے تو پوچھا نہیں جاتا کہ یہ کنواری ہے یا متعلقہ ہے یا بیوہ ہے، کہیں یہ خامند والی تو نہیں؟ پتہ چلا کہ یہ نکاح متع صرف تم نے نکاح کا ٹائٹل دیا، باقی سارا اندر بدکاری اور زنا ہے. یہ میرے پاس ہے تہذیب الاحکام جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 103 اور روایت نمبر ہے 9301. وعنہ عن ایوب بن نوح عن مہران بن محمد عن بعض اصحابنا عن ابا عبداللہ، یعنی کہ حضرت امام جعفر صادق سے منقول ہے. قال قیل ان فلان تزوج امرأة متعة، پوچھا گیا کہ فلاں بندے نے ایک عورت سے متع کیا. وقیل له، اور اس مرد کو کہا گیا کہ ان لها زوجا، کہ یہ تو شادی شدہ ہے، یعنی کہ یہ تو خامند والی ہے. فسالها، یعنی کہ متع کرنے والے مرد نے اس عورت سے پوچھا کہ کیا تم خامند والی ہے، یعنی کہ یہ مسئلہ حضرت امام سے پوچھا جا رہا ہے. فقال ابا عبداللہ، تو حضرت امام جعفر صادق نے کہا کہ وَلِمَ سَأَلَهَا، کہ اس نے اس سے کیوں پوچھا. وَلِمَ سَأَلَهَا، بغیر پوچھے جو کرنا تھا کر لیتا، پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. کیا نکاح ایسے ہوتے ہیں کہ اس لڑکی کے بارے میں نہیں پوچھا جاتا کہ یہ دلہن کنواری ہے، متعلقہ ہے یا بیوہ ہے، کہیں خامند والی تو نہیں ہے، یا یوں ہی نکاح کر لیے جاتے ہیں. پتہ چلا کہ یہ نکاح نہیں ہے، یہ تمہاری مستی ہے، یہ تمہاری بدکاری اور زنا ہے، جس کو تم نے نکاح متع کا نام دیا ہے، خود کے لیے جائز قرار دینے کے لیے اور زنا کو عام کرنے کے لیے تم نے ائمہ کی طرف اس بات کو منسوب کیا اور گھڑ کے امام کے ذمے لگا دیا. یہ ایک اور حوالہ تہذیب الاحکام جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 1004 کتاب النکاح روایت نمبر 9315 میں لکھا ہے کہ مجوسی عورت سے بھی نکاح متع کرنا جائز ہے. آگ کی پوجا کرنے والی عورت، مشرکہ عورت. روایت سنیے. وعن ہو عن ابی عبداللہ البرقی عن ابن سنان عن منصور السیقل عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال لا باس بالرجل ان يتمتع بالمجوسیہ، کہ حضرت امام جعفر صادق نے کہا کہ لا باس بالرجل ان يتمتع بالمجوسیہ، کہ کوئی حرج نہیں کسی مرد کے لیے کہ وہ کسی مجوسی عورت سے نکاح متع کر لے. اگر واقعی یہ نکاح ہوتا تو اللہ رب العزت نے تو مجوسی عورت سے نکاح کرنے کو منع قرار دے دیا، یعنی مشرکہ عورت سے نکاح کرنا حرام قرار دے دیا. یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 221 ارشاد فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، کہ نہ نکاح کرو مشرکہ عورتوں سے یہاں تک کہ وہ مومن ہو جائیں. تم نے مجوسی عورت سے نکاح جائز قرار دے کر اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، اور تم خود بھی جانتے ہو کہ یہ نکاح نہیں ہے بلکہ سراسر زنا اور بدکاری ہے.
یہ صرف گیم ڈالنی ہے جو کسی بھی عورت سے تمہارے لیے جائز ہو جائے گی۔ تم نے اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے ائمہ کی طرف روایات کو منسوب کیا، خود کاٹ کے ائمہ کے ذمے لگا دیا۔ پھر اسی طرح حسن اللہ یاری تمہارے اور تمہارے مذہب کے نزدیک کنواری عورتوں سے بھی نکاح متع جائز ہے۔ یہ تہذیب الاحکام روایت نمبر 9303 عن ابی عبداللہ قال لا باس بتزویج البکر اذا رضیت من غیر اذن ابویہا، یعنی والدین اس لڑکی کے جو کنواری ہے اس کی والدین کی اجازت کے بغیر بھی اگر وہ راضی ہے تو اس سے نکاح متع جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔ کنواریوں سے بھی متع، بیائیوں سے بھی متع، مجوسیوں سے بھی متع، اور جو بازاری عورتیں ہیں، خواتین گشتی عورتیں جن کا یہ دھندا ہے، ان سے بھی متع جائز ہے۔ یہاں تک کہ تمہاری دیدہ دلیری یہاں تک پہنچی کہ خاندان نبوت کی عورتوں سے بھی تم نے نکاح متع کے جواز کا فتویٰ دے دیا۔ یہی تہذیب الاحکام صفحہ نمبر 109 پورا باب باندھا تمہارے ابو جعفر محمد بن الحسن الطوسی نے کہ لا باس بالتمتع بالہاشمیہ، کہ کوئی حرج نہیں ہاشمی عورت سے متع کرنے میں، جائز ہے۔ روا محمد بن علی بن محبوب عن احمد بن ابی عبداللہ البرقی عن ابی سنان عن منصور السیکل عن ابی عبداللہ، حضرت امام جعفر صادق اتنی مظلوم شخصیت کہ کوئی میراثی اس نے جو منہ میں آیا وہ بکا اور بک کر کہہ دیا کہ یہ حضرت امام جعفر صادق نے کہا ہے۔ یہ مظلوم امام جعفر صادق کا قیامت کے دن ہاتھ ہوگا اور تمہارے جیسے خبیثوں کا گریبان ہوگا اور تمہیں جھنجھوڑیں گے اور تم سے پوچھیں گے تمہیں کس نے اجازت دی کہ میرے نانا کی شریعت کا یوں مذاق اڑایا جائے کہ حضرت امام جعفر صادق نے کہا کہ لا باس بالتمتع بالہاشمیہ، کہ ہاشمی عورت سے نکاح متع کرنے میں کوئی حرج نہیں، جائز ہے۔ بیجائی عورت سے بھی نکاح متع جائز ہے، پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم شادی شدہ ہو یا کنواری ہو، مطلقہ ہو یا بیوہ ہو، جیسے آئی ہے پیسے دیتے جاؤ اور متع کرتے جاؤ۔ مشرکہ عورت سے بھی متع جائز، فاحشہ گشتی عورت سے بھی متع جائز، اور خاندان نبوت کی مقدس عورتوں کے ساتھ بھی متع ان خبیثوں نے، ان کنجروں نے اور ان میراثیوں نے جو ان کے منہ میں آیا وہ بکا اور کہہ دیا کہ اہل بیت کی خاندان کی عورتوں سے بھی متع جائز ہے۔ العیاذ باللہ، نقل کفر کفر نہ باشد۔ یہ اسلام کا مذاق نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ بقیہ انشاءاللہ اگلی نشست میں بیان ہوگا۔ امید ہے دوستو ویڈیو پسند آئی ہوگی، ویڈیو کو لائک کیجیے، ویڈیو پر کمنٹ کیجیے، شیئر کیجیے اس کو، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ اسی طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ، جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔